یہ جو کیس آیا تھا یہ انٹرنیشنل لیول کا کیس تھا، اور اس میں آپ کو بھی پتا تھا کہ ہمیں آگے چل کے انڈیا میں ملٹیپل لیٹیگیشنز میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کچھ انٹرنیشنل سیٹ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں جن کو روشن عظیم صاحب فالو کر رہے تھے، اور دی ہیگ کنونشن کے تحت ہم نے اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ جمع کرا دیے تاکہ ڈپلومیٹک لیول پہ نیگوسیشن بھی ہو سکے اور اس حوالے سے بات ہو سکے، کیونکہ تھوڑا لیٹیگیشن میں پروسیس لینتھی ہو جاتا ہے۔ تو اس حساب سے ڈیسائیڈڈ پہلے تھا، ان کے فورن آفس جانے سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈڈ تھا اگر 6 ہفتوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وداؤٹ اینی ڈیلے ہم برنی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کی ہم مدد لیں گے، اور وہی ہم نے کیا ہے۔ اور اس کو ہم پہلے بھی اناؤنس کر چکے تھے کہ تھرڈ پارٹی میڈیٹر ہم بیچ میں لائیں گے، اور وہ جیسے ہی 6 ہفتے کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ ہم لے کر آئے ہیں۔ اس میں روشن صاحب کا کنسنٹ شامل تھا، حیدر سے ڈسکشن نہیں ہوا تھا، ان کو ہم نہیں بتانا چاہ رہے تھے، اور جیسے روشن صاحب کہتے ہیں میرے پاس پلان A B C D ہے، تو یہ ان کے پلان میں شامل تھا کہ ہم نے وہاں جانا ہے تاکہ ایز اے تھرڈ پارٹی میڈیٹر اگر کوئی ڈپلومیٹک لیول پہ کہیں پہ ڈیڈ لاک آ رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اور سیکنڈلی کہ وہاں کے کسی ٹرسٹ وردی لائر کی ہمیں خدمات مل جائیں۔ اس لیے بیسک ریزن یہ بھی تھا کیونکہ وہاں سے جتنے بھی کنیکٹ ہوئے لائرس تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یا تو دھوکے میں رکھا، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ دھوکہ دیا، یا قانونی چارہ جوئی کے نام پہ مذاق کیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اس میں ہم لوگوں کا ٹرسٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جب 6 ہفتے میں کچھ بھی نہیں پروگریس جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں نہیں مل سکی تو ان کو انگیج کیا، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی منڈے کے بعد بہت ساری ہیپننگ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ ہوں گی، اور اگر کوئی ڈیڈ لاک ڈپلومیٹک لیولز پر ہے تو وہ بھی ختم ہوگا اور وہاں پہ بھی لیٹیگیشن میں جایا جائے گا۔ سیکنڈلی جو انڈین لائر ہائر کر لیے گئے، مطلب ان کی سروسز لے لی گئی ہیں، تو ان کا بھی حیدر کو بتانے سے پہلے روشن عظیم صاحب کو بتایا گیا تھا، ان کا کنسنٹ اس میں شامل ہے، تو پراپر ایک کوآرڈینیشن سے کام ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی دعوے یوٹیوبرز کر رہے ہیں، ہم پہلی دفعہ اور لاسٹ ٹائم اس چیز کا جواب دے رہے ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں کو مسترد کرتے ہیں، ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اب یہ آڈینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اگر یوٹیوبرز کی بات مانے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے تو بھی ان آڈینس کی مرضی ہے۔ اور سیکنڈلی ہمارے لیے جو اسٹیٹمنٹ میٹر کرتا ہے، جیسے میں ہوں، شاہد بھائی ہیں، فیصل بھائی ہیں، وہ اے پی سنگھ صاحب کا میٹر کرتا ہے۔ اے پی سنگھ صاحب جو بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے ہم اس کے اوپر جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس کیس کے اندر پارٹی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی کہے گا، کیونکہ آڈینس ہم سے سوال پوچھتی ہے، تو آج کے بعد ہم کسی بھی یوٹیوبر کے کسی بھی الزام کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ سارے جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، اور یہ جو 25 کروڑ کا الزام لگا رہے ہیں یہ بھی جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے۔ اب وہ محترمہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کا نام لے کے بار بار الزام کو نہیں دہرائیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر رہے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سیکنڈلی روشن عظیم صاحب سے میری ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ سر مجھے انڈیویجول کیپیسٹی میں کچھ ڈیسیژن لینے کی اتھارٹی چاہیے، گو اہیڈ۔ تو اس کے بعد پھر ہوا ایک اور جگہ پہ بھی ہم نے اپلیکیشنز لگائی تھی جن کا بھی جواب آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ انصار بنی صاحب اپروچ ہو گئے، اور وہ ہمیں اس لیے لگائی تھی تاکہ ہمیں راستہ دکھائیں یا ہم ان کے تھرو جائیں اگر ہمیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کے لیونگ لیجنڈ ہیں، بہت بڑا نام ہے، اور ان تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ ڈفرینٹ لیئر سے گزرتے گزرتے آپ کو 3-4 مہینے لگ جاتے، تب جا کے آپ ان تک پہنچتے ہیں یا پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ فوراً سے اس چیز کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو ڈیڈ لاک تھا اس پہ ضرور کام ہوگا اور چیزیں ایکسپیڈائٹ ہوں گی، اور روشن عظیم صاحب پورے کیس میں شامل ہیں۔ جب بچے انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے تو اس کے بعد جتنی بھی لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ روشن صاحب ہی آگے چلائیں گے۔ جی جو برنی صاحب کی ہے کہ ہم ایسا جواب نہیں دیں گے، اور میں یہ وہاں سے جیسے یہ چیز سامنے آئی کہ برنی صاحب آگے آ رہے ہیں اور وہ اس چیز کو پہلے تو یہ افواہ اڑا دی گئی کہ روشن عظیم صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور اس کی بنیاد کیا بنی ہے یہ بھی افواہ اڑائی گئی کہ انہوں نے
غلام حیدر سے 3 لاکھ روپے لیے ہیں، اور ان کے والد صاحب نے غلام حیدر کے والد صاحب نے 6,000 روپے کوئی ہوٹل کا بل دیا ہے کھانے کا، تو اس وجہ یہ وجہ رہی ہے کہ روشن عظیم صاحب کو ہٹا دیا گیا. اچھا چلے ٹھیک ہے، ہو گیا. اب اس کے بعد جب برنی صاحب آگے آئے تو یہ کہ اس نے سربجیت سنگھ کی بہن سے 25 کروڑ روپے مانگے تھے، اور جو بعد میں سیٹلمنٹ ہوا 2 کروڑ روپے پہ. تو مجھے تو ہنسی آ رہی تھی ان الزامات کے اوپر. اب کل کو کوئی اٹھ کے آئے گا تو پھر وہ ڈھونڈیں گے، گوگل کریں گے اور کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لے کر آ جائیں گے. اب وہ جن محترمہ نے الزامات لگائے تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کے مراحل آسان کرے، لیکن ان محترمہ کے اوپر خود وہاں کے بی جے پی کے لیڈرز کے الزامات ہیں، جو کہ میں نے مجبوراً اپنی کمیونٹی پہ شیئر کیے ہیں کہ پاکستان نے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، کسی پاکستانی نے کوئی الزام نہیں لگایا ان محترمہ کے اوپر. ان محترمہ کے اوپر ماضی میں خود انڈیا کے لیڈرز نے اور اس وقت کی حکمران جماعت کے ایک لیڈر نے ان کے اوپر الزامات لگائے اور اس پہ پوری ایک پریس کانفرنس کی ہے. تو اب ہم جو ہے حد سے زیادہ ہم کیا کہیں، ان کے جو جتنے بھی سوال ہیں خود ان کے لیڈرز ان کو جواب دے چکے ہیں، تو ہمارا جواب دینا بنتا بھی نہیں ہے. تو جو بھی کریں، ابھی لائیو سٹارٹ ہو گئی ہیں انصار برنی صاحب کے اوپر، تو اچھا ہے وہ ٹائم پاس کر رہے کرتے رہیں. اور لیکن ہاں الزام لگانے سے پہلے یہی کہیں کہ ریسرچ پوری کیا کریں تاکہ ان کو شرمندگی. آپ کو اس بارے میں بھی پتا ہے کہ لوگوں کی نفسیات کیا ہے. خاص طور پر لوگ پہلے چاہتے تھے جی روشن عظیم صاحب جو ہے کوئی پروگرس نہیں کر رہے، وکیل کیوں نہیں بدلتے، کوئی نئی چیز کیوں نہیں کرتے. اچھا روشن صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں ایک تھوڑی سی چیز میں اضافہ کیا گیا تو اس پہ غلام حیدر کو کہ اس کے بچے جلدی مل جائیں گے، اس کے بچوں تک وہ ان کی ایکسس ہو جائے گی، رسائی ہو جائے گی. انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کرنا شروع کر دی ہے. چونکہ 2-3 دن مسلسل اس پہ نظر نہیں رکھ سکے، لیکن جو سامنے جس طرح کی گفتگو شارٹ میں ہمارے سامنے آتی ہے اس میں تو یہ کہا جاتا ہے جی انصار برنی ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ تو بڑی ایک متنازع شخصیت ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل ایک مانی جانی شخصیت ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مشکل ترین کیسز سے انسانوں کے حوالے سے وہ اس میں ڈیل کرتے رہے اور بڑھ چڑھ کے کرتے رہے بلا تفریق. انہوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہندو کا معاملہ ہے، کرسچن کا معاملہ ہے، مسلمان کا معاملہ ہے، جہاں وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے. اسی طرح انہوں نے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ملی تو سربجیت والا معاملہ بیچ میں لے کے آئے. میں نے ان سے ذاتی طور پر بھی پوچھا جب کل ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے جو چیزیں بتائیں، کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. لیکن میرا آپ سوال یہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی غلام حیدر کو اس کا حق ملنا چاہیے، سیما غیر قانونی ہے یہ اس کو یہاں سے نکالنا جانا چاہیے، تو پھر اس طرح کی کنٹروورسی کیوں پھیلا رہے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کے کیوں پیش کر رہے ہیں. اچھا یہ وہ کنٹروورسی بھی وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ دعوے کرتے رہے جی غلام حیدر کو اس کا حق ملنا چاہیے. شاید بھائی ایسا انہوں نے یوٹیوب پہ کنٹینٹ وار کریٹ کی ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بارڈر کے اس طرف جب بھی پاکستان کو گالی دی جاتی ہے یا پاکستان کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو ٹی آر پیز آتی ہیں. تو یہ ٹی آر پیز کے چکر میں یہ کسی کو نہیں بخشیں گے، نہ انہوں نے کبھی بخشا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک روشن صاحب تھے ان کے اوپر اچھا ان کے اوپر آج بھی کیچڑ اچھالتے ہیں. اب وہ اس چیز کو کہ اس کو ہٹا دیا، وہ پرفارم نہیں کر سکا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ وہ تو جی بھائی میں آپ سے ایک عرض کروں، فیصل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ دیکھیں گے، میٹنگ میں مطلب جو کمرے میں بند کمرے میں میٹنگ ہوئی، انصار برنی ایڈوکیٹ صاحب، روشن عظیم صاحب، انصار برنی صاحب کی اہلیہ محترمہ اور غلام حیدر، یعنی کہ ہم 5 لوگ وہاں موجود ہیں، 6 لوگ، ٹھیک ہے. 6 لوگوں میں مطلب جو بات ہوئی ہے وہ بات باہر آ کے جو پبلک ہوئی ہمارے ذریعے آ کے پبلک ہوئی نا کہ روشن صاحب نے کیا کام کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی تعریف ان کے پیٹ پیچھے کی گئی، وہ ہم نے آ کے پبلک کی ہے. میں آپ کو کیونکہ روشن صاحب سے میرا کوئی ذاتی رشتہ تو ہے نہیں کہ میرا ان کے آپ سے یا کسی سے بھی کوئی، تو میں ایک گواہ کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں خدا حاضر ناظر جان کے کہ روشن صاحب کو نہ نکالا گیا ہے، نہ روشن صاحب سے کیس لیا گیا ہے زبردستی کہ آپ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیسے لیے یا پیسوں کی ڈیمانڈ کی. روشن صاحب کا یعنی کہ کل تو تھا ہی، پرسوں تو تھا ہی، کل جو ان کے جو برنی صاحب تھے، برنی صاحب سے پہلے ان کے آفس نے جب اسٹڈی کیا روشن صاحب کے بنائے گئے کیس کو تو انہوں نے غلام حیدر کو مخاطب کر کے بار بار انہوں نے اپریشیٹ کیا
کہ انہوں نے بہترین کیس بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ ویز ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپریشیٹ کیا. اس کے بعد میں جب دوبارہ کچھ دیر کے بعد انصار بانی ایڈوکیٹ صاحب آ گئے اپنے آفس, تو انہوں نے بھی, چونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرے آفس نے غلام حیدر کو کیا بات بتائی ہے, کیا بتانے والی ہے, لیکن بنی صاحب نے خود بھی ان کو, روشن عظیم صاحب کے کام کو اپریشیٹ کیا. تو یہ خام خواہ کی کنٹروورسی پھیلانے والوں کو شرم آنی چاہیے. روشن صاحب نے, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سپورٹ کیا جب کوئی بھی میدان میں نہیں اتر رہا تھا, اور روشن صاحب کا یہ سپورٹ کا سلسلہ میں ان سے ایک ذاتی ایک بھائی کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک ہمدردی کی حیثیت سے, آپ سب کی توجہ سے بھی ان سے میں ایک اپیل کروں گا کہ آپ نے جو سپورٹ کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھنا ہے. پہلے آپ کے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالی گئی ہے, مزید بھی اچھالی جائے گی, لیکن آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ویسے بھی جس طرح آپ سپورٹ کر رہے تھے اس طرح آپ کو سپورٹ جاری رکھنی ہے, تاکہ ایک مظلوم کا ایک بلند اور آپ کی ایک توانا آواز ہے, اس کی وجہ سے غلام حیدر کو فائدہ ہو. تو باقی آپ سب کو بھی میرے خیال میں یہی رائے ہوگی جو میں نے رائے دی ہے. فیصل بھی آپ کی اور اقرا کی. اور جی شاہد بھائی, اور